چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ میں سفر پہ تھا تو ایک شخص آیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, لڑکا تھا, یونیورسٹی میں کہیں ٹور پہ نکلے ہوئے تھے, ہم بھی گلگت چترال گئے ہوئے تھے, وہ بھی پورا بس بھر کے نا لڑکے لڑکیوں کی جاتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں میں. ماں باپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بالکل ماشاء اللہ بے غیرت بنانے میں کوئی کسر چھوڑی. ماں باپ چاہتے ہیں اچھی ڈاکٹر بنے ہماری بیٹی, کماؤ پوت بنے, کمائے, تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے, لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے. آج کل یہ ٹینشن ختم ہو گئی, آخرت کی فکر نہیں ہے نا. تو وہ آیا میرے پاس, کہہ رہے میری گرل فرینڈ ہے, آپ کو سلام کہہ رہی ہے, میں بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہوں, میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے. میں نے کہا اس کو حکم یہ ہے, کوئی نصیحت ہو تو بتائیے. وہ تو بیچارہ عقیدت میں آیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے یار, چلو ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے, تھوڑی سی مذہب کی محبت ہے تبھی تو آ رہا ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو اس کو یہ کہہ دو کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ اس کو چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بری تو لگی ہوگی اس کو, لیکن میں نے کہا پارسل تو کرو نا یار, تاکہ اس رشتے کو لوگ فخر سے کم از کم بولو نا. اگر میں کہتا اچھا گرل فرینڈ اس کو سلام کہیے گا میرا, اپنی گرل فرینڈ, اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو میں نے کہا یار آپ کی گرل فرینڈ نے جو کہا ہے کہ مفتی صاحب کو سلام پہنچا دیں اور کوئی نصیحت ہو, میں نے کہا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں. اس سے آگے میں نہیں بڑھا کہ بھنگی چمار, یہ اس لیے نہیں بڑھا کہ یہ موقع نہیں تھا, کیونکہ وہ عقیدت محبت میں جب ایک آ رہا ہو نا تو پھر بھنگی چمار نہیں کہا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ کے تو عقیدت محبت میں نہیں, وہ ویسے ہی آ رہا ہے سلام دعا کے لیے, لیکن یہ بھنگیوں چماروں والا رشتہ ہے, یہ عزت داروں والا رشتہ بولو نہیں ہے. پھر مجھے بعد میں ایک فوراً ایک دم بعض دفعہ ایمرجنسی میں کوئی بات ہوتی ہے نا, تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک جملہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر اسی کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کر لو اور آ جاؤ, میں نکاح پڑھا دیتا ہوں یہیں پہ. ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 علماء تھے, تو مجھے یہ خیال ہونا بعد میں خیال ہے کہ یار میں نے بڑا چانس مس کر دیا. میں ان سے کہتا, اس کی گرل فرینڈ سے بھی, اس کو بھی کہتا کہ اس پلید رشتے کو ایک جائز رشتے میں فوراً تبدیل کر لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, ابھی دونوں آ جاؤ, گواہ بیٹھے ہوئے, ابھی نکاح پڑھا کے اس رشتے کو کیا کر دیتا ہوں, ایک جائز میاں بیوی بن جاؤ گے. اور رہنے کی نیت سے, اس نیت سے نہیں کہ گلگت سے واپسی کے ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اس نے عدالت سے خلا لینی اور اس نے طلاق دینی ہے, ایسا کچھ نہیں. رہ لو یار, کیا جا رہا ہے یار تمہارا, کتنا آسان ہے, ابھی بھی تو گھوم ہی رہے ہو نا, میاں بیوی بن کے گھومو, لائف کو انجوائے کرو اور رہنے کی نیت سے. لیکن وہ جب بات آئے گی اوڑے ایکچولی رخصتی کیسے ہوگی, ایکچولی ابھی ایجوکیشن اور ٹوپی ڈرامے بکواسات شروع ہو جائیں گے, فوراً ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. اور میں ایسی لڑکیوں کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ گلگت کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہے, یہ بھی مشورہ نہیں دیتا کہ اپنی اماں سے پوچھو. اصولی طور پر تو لڑکی کو چاہیے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھے. میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نکاح پڑھا دوں. لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے, یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا, اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے. جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو, یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے, کیا ہو گیا؟ تو اب میں اس کے ابا سے پوچھ کے اس کا نکاح کراؤں گا؟ تو میں تو کراؤں گا اس کا نکاح کہ بھائی یہ یہاں تک آ گئی, ابا آپ سے پوچھے بغیر, آپ روکتے تو رک نہیں سکتی تھی, یا آپ نے روکا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ نے اس کو زنا کی اتھارٹی دے دی ہے, تو پھر میں اس کا آپ سے پوچھے بغیر نکاح پڑھاؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ابا کل کہیں گے نا کہ آپ نے ہمارا نکاح کیوں پڑھا, میں کہوں گا دونوں گھوم رہے تھے, راتیں گزار رہے تھے اکٹھے, اس برائی سے روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ان کا نکاح پڑھا دی. وہ کہیں گے آپ کون ہوتے میری بیٹی کا نکاح پڑھانے والے؟ تو میں اس سے کہوں گا آپ اس بچی کے باپ بعد میں ہو, اس بچی کا حق پہلے اللہ سے کیا ہے, بولو نا, اللہ کا رشتہ پہلے مقدس ہے, اللہ اس برائی کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کی ولایت نکاح کے معاملے میں اس پہ ساقط ہو چکی ہے, آپ اس کے ولی شادی بیاہ کے معاملے میں رہے نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے خدا نے اجازت دی ہے کہ میں ان کا نکاح پڑھا دوں آپ سے پوچھے بغیر, کیونکہ یہ کام کے لیے بھی تو ولی کی اجازت چاہیے تھی نا. تو ولی کے لیے جائز تھا, اجازت دے دیتا کہ ابے نکاح کے لیے جب ولی کی اجازت ضروری ہے تو کیا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کو اجازت دے. تو جس ولی نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اس کو شوہر بنانے سے کیسے روک سکتا ہے؟ نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو جو چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے. بال اصل بات میں یہ کر رہا تھا, جب کوئی بتایا گیا نا میری گرل فرینڈ ہے, تو بولا یار بڑا گندا بھنگیوں والا کام کیا, اور سنائیے کیسے آنا ہوا آپ,
فوراً موضوع چینج کر دو کیونکہ پھر وہ برسے گا آپ کے اوپر, تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. ایک دفعہ یہ پارسل کر دیا کرو تاکہ اس کو شاید اس کے ضمیر جاگ جائے کہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا, شاید اپریشیٹ نہ کیا کرو. اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا, یاد رکھو اس کے جوڑنے کا کوئی ثواب اسلام میں نہیں ہے. غیر مسلموں میں گرل فرینڈ کا کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اسی وجہ سے یہ چیز مسلم سوسائٹی میں بھی امپورٹ ہو رہی ہے. خوب سمجھ لو, سب سے غلیظ اور گندا اور پلید اور ناپاک اور گوبر والا رشتہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے. یہ اتنا غلیظ رشتہ, کسی کو بتاتے ہوئے نا شرمایا کرو کہ میری گرل فرینڈ ہے. یہ ناپاک رشتہ ہے, اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملتا. ان کا فزیکل ریلیشن ہوا, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا ان کمبختوں نے زنا کیا ہے, تو اسلام کہتا ہے ان کو کوڑے مارو. شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, حکومت کو کہتا ہے آپ نہ یہ کام کریں کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اور کنوارا یہ کام کرتا ہے, گرل فرینڈ رکھتا ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے, چوک پہ 100 کوڑے مارو اس کو. اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا پلید رشتہ کس کا, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. غیر مسلموں میں فخر ہے, پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کو یہ تحفہ دیں. آپ زمین میں گڑ جایا کرو یہ بتاتے ہوئے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ گرل فرینڈ سے رشتہ جوڑو گے, خدا کی نظر میں ناپاک اور پلید بن جاؤ گے, زانی کہلاؤ گے. بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے. سمجھتے ہو, بیوی سے محبت پہ ثواب ہے. بیوی کے سامنے جھوٹی تعریف کرنے پر بھی, حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب کر دیا. اللہ تعالی نے قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو کہ خوش ہو جائے گی وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنا اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا, یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا, تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمائے کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو, حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو یہ غلیظ گندا رشتہ, یہ اس کو جتنی برا بلا کہو نا کم ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار, بڑا گندا, بڑا غلیظ, بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار. پھر اپنی دوسری بات فوراً چینج کر دو. ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو, کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت, میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ ماریں پیٹیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے آپ کو. کسی کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں, لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں, چپ نہ رہا کریں. سمجھتے ہو؟ جب بھی بولے نا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میرا بوائے فرینڈ ہے, آپ بولے بڑے پلید کام کیا, بھنگیوں والا کام کیا, اس سے اچھا تھا گٹر صاف کر لیتا, بھنگی بن جاتا. ہاں آپ بتائیے کس سلسلے میں آنا ہوا. ایک دفعہ پارسل ضرور کیا کرو. مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں جنت کی زندگی کیسی ہوگی, کیا وہاں خواہش ہوگی؟ وہاں تو خواہش ہوگی, کیا وہ پوری ہو جائے گی؟ نہیں, اس جنت میں گاڑیاں ہوں گی, جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا لازمی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں, زنا سے, شراب سے, نماز قضا کرنے سے, والدین کی نافرمانی سے, رشتہ داری توڑنے سے, سود کھانے سے, داڑھی کاٹنے سے, اور چوری کرنے سے, کسٹمر کو ٹھگنے سے, یہ جو برائیاں ہیں نا, جو لوگ بھی ان سے بچتے ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف مضامین میں یہ آیت وارد ہوئی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے, یہ کسی کو خبر نہیں ہے. کیا زبردست آیت ہے یار. اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تو خواہشات ہی الٹی سیدھی ہوتی ہیں,
تو یاد رکھو جنت میں کوئی غیر فطری خواہش انسان کو ہوگی ہی نہیں. سمجھتے ہو؟ کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو انسان کی نیچر سے میچ بولو نہیں کرتی. سمجھتے ہو نا؟ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم نے ایک میاں کے ساتھ بمشکل گزارا کیا, ظالم میاں کے ساتھ نبھایا بچوں کی خاطر, اب وہ مر گیا, ہم نے دوبارہ شادی نہیں کی, تو علماء سے یہی سنا ہے کہ جنت میں یہی والا ملے گا جو لاسٹ میں آپ کا میاں ہوگا. تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں یہ والا نہ ملے, ہمیں تو وہ والا ملے. کوئی سا بھی ان کی نظر میں ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میاں ہے اگر یہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. اصل تو پھر یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, پھر اللہ آپ کا نکاح کرا دیں گے کسی انسان کے بچے سے جو کہاں جائے گا جنت میں. اور اگر یہ جنت میں گیا کسی کی سفارش کی وجہ سے تو اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے. یہاں خواتین کہتی ہیں یہ والا کس کی ڈیزائننگ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھو اللہ کو یہ قدرت ہے, یہ پرانی گاڑیاں کمپنی میں ریپیئر ہو کے نہیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی, تو پرانا میاں کیوں ریپیئر نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پرانا والا بھی کیا, یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے. تو جو بھی کرے گا اللہ, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, اس میں ٹینشن لینے کی کوشش نہ کرو. مرد پریشان ہوتا ہے کہ یہی والی مجھے ملے گی. ایک آدمی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو دفنا کے آ رہا تھا, بجلی کڑکی نہ, کہہ رہا ہے لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے. وہاں جا کے بھی ایک دم اس نے تباہی مچا دی ہے. تو اب یہ والا چاہے گا کہ یہی والی ملے. تو اب اس بحث میں پڑھنا فضول ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور راحتیں ہی راحتیں ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ والی ریپیئرنگ کے بعد ملے گی تمہیں, یہ وہاں جا کے کڑکے گی نہیں. کیونکہ جنت میں کوئی پھڈے بازی نہیں ہے, محبتیں ہیں. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں ہوں گی. تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہی والی ملے گی یا وہ پڑوسن ملے گی, اس کی والی مجھے مل جائے گی, میری والی اس کو. یہ اصل ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ ٹینشن نہ لیں. یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش پوری کرے گا. فوکس اس کو کریں کہ اعمال ایسے کریں وہاں پہنچ جائے, پھر وہاں جا کے اللہ سے کہنا مجھے یہ والی نہیں چاہیے. تو اللہ کہے گا کہ اسی کو برداشت کرنے کی وجہ سے تو یہاں پہنچا ہے, اب تجھے یہی والی نہیں چاہیے. تو اللہ اس نفرت کو محبت سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کوشش اس کی کریں کہ پہنچ جائیں کسی طرح جنت میں. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وفا کرے اپنے میاں کے ساتھ, آدمی کو بھی چاہیے اپنی زوجہ کے ساتھ بولو وفا کرے. شریف لوگوں کے لیے جنت ہے, بے وفاؤں کے لیے نہیں ہے. جوڑنے والوں کے لیے ہے, توڑنے والوں کے لیے نہیں ہے. تو ہاں بہت مجبوری ہو جائے پھر توڑنا, پھر اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن وہ مجبوری آج کل ہو نہیں رہی ہے. ایویں ہی ٹوٹ رہی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتے. تو ابھی تو جوڑے, اللہ کو جوڑنے والا. جنتیوں میں جتنے بھی جنتی ہیں اللہ نے سب کی علامات رشتے جوڑنا بتایا ہے, توڑنا نہیں بتایا. تو رشتوں میں میاں بیوی کا بھی تو رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, بہن بھائیوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 19 بچوں کا باپ ہوں. اب تو مولوی بھی بولتے ہیں کہ بچے بند کرا لو. بولنے دو مولویوں کو, آپ کے بچے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ روزی دے رہا ہے, میاں بیوی مل کے خوشی خوشی پال رہے ہیں, تو دوسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ رزق کم ہو جائے گا فیوچر میں, یہ تکلیف ہو رہی ہے نا. تو ان سے کہیں کہ جب اتنے کروڑوں لوگوں کا رزق کم نہیں ہوا تو 19 کے اضافے سے کوئی کم نہیں ہوگا. سمجھتے ہو؟ اور بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ تعالیٰ پہلے ڈال کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ. لوگ پھر وہی لبرل لوگ وہی فضول بکواس کرتے ہیں کہ صرف دودھ ہی تھوڑی ہے, بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. ان سب کے جواب میں بہت ڈیٹیل سے بار بار دے چکا ہوں. صحابہ میں تو بہت ملتا ہے ہمیں. حضرت خالد بن ولید کے 40 بچے تھے, سمجھتے ہو نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کے عمر میں بھی برکت دے, اس کی اولاد میں بھی. بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت دی کہ 100 بیٹوں کو میں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. سمجھتے ہو؟ بیٹیاں اس کے علاوہ.
تو اتنے اللہ نے ان کو اولادیں دی تھیں, کھا بھی رہے تھے, پی بھی رہے تھے, بڑے بھی ہو رہے تھے. میں تو ایسے گھروں میں گیا ہوں, ان کے تو 19 ہیں, تھوڑے کم ہیں, ایسے گھر میں گیا ہوں جس باپ کے 30 بچے. میں نے اکثر واقعہ بتایا نا کہ میرے سے ایک طالب علم ملنے کے لیے آیا, مجھے کسی نے بتایا کہ استاد جی اس کلاس میں ایک بچہ ہے جس کے 29 بہن بھائی ہیں. تو میں نے کہا لے آؤ. میرا خیال تھا کہ خوراک نہیں ملی ہوگی, سارے سکڑ گئے ہوں گے خوراک کی کمی کی وجہ سے. جب آیا تو لال ٹماٹر اور ماشاء اللہ قداور. تو کہہ رہے ہم تو ماشاء اللہ 15 لڑکے 15 لڑکیاں, تو سب کھا پی رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تمہارے گھر جا کے دیکھوں گا کہ ماشاء اللہ یہ 30 بہن بھائی کیسے پل رہے ہیں یار. تو ان کے گھر میں راشن آتا تھا, وہ ٹرالی نہیں ہوتی, وہ جو جس سے مٹی نہیں پھینکتے ہم, وہ کیا کہلاتے ہیں, بال جو بھی ہوتی ہے, ہاتھ والی جو ریڈی ہوتی ہے نا, اس سے ان کے گھر میں راشن آتا تھا. اچھا یہ جو 19 بچے ہوتے ہیں, یہ 30 ہوتے ہیں, یہ ایک دم 30 برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں ہو جاتے. جب 30واں ہوتا ہے تو پہلا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, اچھی خاصی ایج ہو چکی ہوتی ہے, تو ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ درازوں سے بچے نکل رہے ہیں تیتے سے یوں, ایسا نہیں ہوتا. تو سارے, تو پھر ان کے گھر پیسہ بھی بہت. میں نے کہا اچھا اصل میں اتنا پیسہ ہے نا تبھی یہ 30 بچے ہیں. انہوں نے کہا نہیں استاد جی, مجھے استاد جی کہتے تھے نا, ایسا نہیں ہے, بچے پہلے ہوئے ہیں, پیسہ بعد میں آیا. میں نے کہا ایکچولی ذرا بتا دینا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا 30 بچوں کے بعد پیسہ کیسے آتا ہے. انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ابا کی ایک چھوٹی سی شاپ تھی, ابا کی چھوٹی سی شاپ تھی. بچے جو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا گیا نا, ابا نے شاپ میں دکان میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا. بیٹیاں نہیں کماتی, بیٹیاں گھر میں بیٹھتی ہیں. بیٹے جیسے بڑے ہوتے گئے ابا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہوتے ہمارا بزنس دبئی تک پھیل گیا ہے. سمجھ میں؟ تو اولاد زیادہ ہونے سے رزق کم نہیں ہوتا, رزق کیونکہ بچہ 2 پیٹ بھرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے گھر میں آمدن بولو آتی گئی. اور جب پہلا بالغ ہوا, بڑا ہوا, تو اس وقت تھوڑی 30 تھے. بے بھائی اتنی جلدی 30 ہو ہی نہیں سکتے نا, اللہ کے ابھی تو ایک نظام ہے. تو وہ تو بڑے ہوتے گئے اور مارکیٹ میں نیا ورژن آتا گیا. تو نیا ورژن آتا گیا, مارکیٹ میں آتا گیا, ہوتے ہوتے کہتے ہیں جب اتنے ہمارے جب کاروبار بڑھتا گیا تو اتنی ریل پیل ہو گئی, ملازمین کو رکھو وہ خود آدھی دکان کھا جاتے ہیں, اولادوں کو رکھو تو وہ باپ کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں. کہہ رہے اب یہ حساب کتاب ہو گیا کہ دبئی میں اور شارجہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اتنا بزنس پھیل چکا ہے کہ ہم نے ابا کو بٹھا دیا گھر میں, ابا اب آپ نے نہیں کمانا. میں نے کہا ویسے بھی یار 15 بیٹے, تو اگر روزانہ ریڑھی بھی لگائیں اور روزانہ 100 روپے بھی ابا کو دے دیں, تو 15 کو 100 سے ضرب دے دو, کتنے بن گئے 1500. تو 1500 روپے تو ابا کی روز کی ویسے ہی خامخواہ کی دہاڑی بن جائے گی, ریڑھی بھی لگائیں. تو بزنس اتنا ان کا دنیا میں پھیلا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر میں, آپ نے نہیں کمانا ہے, ہم جب ہیں کمانے والے. اور جو مجھے بتا رہا تھا نا یہ کارگزاری, ابا نے اس کی بھی شادی کر دی. نہیں اسپیڈ رک نہیں رہی ہے صحیح ہے نا. وہ بالغ ہوا ابا نے, اچھا اس کے پاس میں نے بڑے مہنگے موبائل دیکھے. میں نے کہا یار اتنا مہنگا, اس نے کہا یار میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے. اچھا ان کے ہاں کیا ہے, تجارت بھی چل رہی ہے, ایجوکیشن, کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے والے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے اتنے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی زندہ ہے, اور مدرسے میں 2-4 بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھی وقف کر دیا, اور بزنس بھی کر رہے ہیں. سارے کام گھر میں ہو رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں میرا ابا ایسے دسترخوان پہ آگے بیٹھتا ہے, 4 مائیں بیٹھتی ہیں اور بچے لائن سے آ کے بیٹھتے ہیں, اتنی بڑی ابا کی پگڑی ہے. میں کہنے لگا ایسا ابا کہاں سے لبا پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تمہیں بولتے رہیں گے 19 بچے, ابے کیا کر رہا ہے, اور کوئی تیرا دنیا میں کام نہیں ہے. اس طرح کے تانے ملتے ہیں لوگوں کو. دنیا میں اور کوئی کام نہ ہوتا نا تو 19 بچے پل نہیں سکتے تھے. ایک نوالا نہیں ملتا ان کو. اولاد ہوتی ہے تو انسان محنت بھی کرتا ہے جا کے خود ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, خالی بچوں کی اسپیڈ کو فوکس کر کے نہ رکھے
جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو ایکسیلیٹر پہ فل جب پاؤں ہوتا ہے تو پھر اسپیڈ بریکر بھی دیکھتے ہو, سگنل بھی دیکھتے ہو کہ کہاں سے ٹرن مارنا ہے, رکشے والا نہ آ جائے. پھر یہی نہیں ہوتا کہ اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے بچہ چلا جا رہا ہے, پھر تو کھائی میں جا کے گرے گا. تو بچوں کی اسپیڈ بھی خاندانی ہونی چاہیے, اور پھر ان بچوں کی تربیت کے لیے محنت بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. ان کی کھلانے کے لیے فکر بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. یہ دونوں کام تو ساتھ ساتھ چلو, اور پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. ایک آدھ بچے والے کو اکثر توفیقیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اچھا ان کے سارے بچے ادب تمیز والے, ماشاء اللہ, باپ کا احترام, ماں کا احترام, سب سیٹ اپ چل رہا ہے, گھروں میں رونق ہے, بڑا گھر ہو گیا اب ان کا. اچھا پچھلے سال 2 سال پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میں نے کہا میں نے آپ کا واقعہ بہت لوگوں کو بتایا کہ 30 بچے, اس نے کہا 32 ہو گئے استاد جی. 30 پرانی رپورٹ تھی. 30 کون سی تھی, پرانی رپورٹ تھی, اب 32 ہو گئے. تو الیکشن والے بھی انہی کے گھر میں آتے ہیں کہ یار 30 ووٹ تو یہاں گئی ہیں. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کہ وہ ایک فیملی پلاننگ والے آئے نا, کسی کے گھر 20 بچے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آئے, کہہ رہے ہیں یار اسکول سمجھ کے چلے گئے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, سارے انتظام ہو جاتے. اور زمین اتنی جلدی بھرنے والی نہیں ہے. آپ سفر کرو, زمین خالی پڑی ہے, پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے, اتنی اسپیس رکھی ہے. اس اللہ کو پتا تھا کہ 15ویں صدی میں مولوی طارق مسعود بھی پیدا ہوگا جو لوگوں کی اسپیڈ بڑھا کے دنیا سے جائے گا. اللہ نے پہلے سے اتنی اسپیس, بلوچستان میں ہی پورا پاکستان سما سکتا ہے, اتنی اسپیس ہے. ایک اکیلا صوبہ ہی کافی ہے. سندھ خالی پڑا ہے, بلوچستان خالی پڑا ہے, بہت اسپیس ہے. پھر آگے پوری دنیا کو دیکھو گے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تو دنیا میں ہیں. یہ آبادی زیادہ ہے تبھی تو پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں. آبادی تھوڑی ہوتی تو کہاں جاتے بیچارے, پوری دنیا میں جاؤ. دنیا میں کتنے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو روکا, اور 1 صدی کے بعد وہ نسل ہی غائب ہو گئی. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. یورپ کے کنٹریز اب مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا 2 بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, معاشی ترقی ہوگی, پیسہ بچے گا. تو گورے نے کہا 2 بچوں میں جب پیسہ بچے گا تو ایک میں تو اور زیادہ بچے گا, اس کی تربیت اور اچھی ہوگی. تو اس نے کہا 1 ہوگا بس. پھر اس نے کہا اگر 1 بھی نہیں ہوگا تو تربیت کا ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا. یہ نعرے یہاں بھی لگائے جا رہے ہیں. تو اسلام اس کے اپوزٹ 180 ڈگری پہ لے جا رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت ہے, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ. تو گفٹ تو کم ہو اچھا ہے یا زیادہ ہو اچھا ہے, جتنا زیادہ ہو اچھا ہے. ہاں اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں, خالی اسپیڈ پہ پاؤں نہ رکھیں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اب بھی اسپیڈ نہیں بڑھی نا. میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا گیا تھا, یہ ہو گیا. چلو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.